أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے، جس میں فقہی احادیث جمع کر دی گئی ہیں، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ بالفاظ دیگر اس کتاب میں آپ کو وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقیدہ سے ہے، یا تفسیر سے ہے، یا اخلاق سے ہے، یا فتن سے ہے، یا قیامت کی علامات سے ہے۔ اس قسم کی احادیث آپ کو اس کتاب میں نہیں ملیں گی، اور اس میں آپ کو ابو داؤد شریف کی احادیث نہیں ملیں گی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد کی احادیث نہیں ملیں گی، صرف بخاری اور مسلم کی احادیث، وہ بھی فقہی احادیث۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 318 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے پاس موجود ہے۔ اور ہم نے گزشتہ درس میں وہ احادیث پڑھی تھیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ عدت سے اور سوگ منانے سے۔ خاوند فوت ہو جائے تو سوگ منانا، اور طلاق ہو جائے تو عدت منانا، اس قسم کے احکام ہم نے پڑھے تھے۔ اسی سلسلے کی آج ایک اور حدیث ہے، اور اس حدیث کی راوی ہیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ میری اور آپ کی ماں ہیں، وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ام سلمہ یہ قریشی ہیں، مکہ سے اللہ کے لیے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ ان کے شوہر ابو سلمہ فوت ہو گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی، اور یہ بتایا کرتی تھی کہ جب میرے شوہر فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کہ جس پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ دعا پڑھے، کون سی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ میرے اوپر مصیبت آئی ہے، اس مصیبت پہ مجھے اجر و ثواب دینا، یعنی کہ میں صبر کروں گا، صبر کروں گی، مجھے اس پہ کیا دینا؟ اجر و ثواب، اور مجھے اس کا متبادل دینا۔ کہنے لگی کہ میں نے دعا پڑھنا چاہی تو میں نے سوچا ابو سلمہ کا متبادل مجھے کون مل سکتا ہے، ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پہ یقین کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی، تو اللہ نے دعا یوں قبول کی کہ اللہ نے ابو سلمہ کی جگہ پہ کون دیا؟ تمام انسانوں میں سے سب سے افضل انسان دیا، نبیوں کا امام دیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ تو یہ ہے ام سلمہ۔ اور جب آپ اس حدیث کو بخاری مسلم میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ام سلمہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان کی بیٹی نے۔ بیٹی کا نام ہے زینب۔ بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب۔ تو زینب نبی علیہ السلام کی کیا لگی؟ ربیبہ، یعنی کہ آپ کی بیگم کی بیٹی جنہوں نے آپ کے ہاں پرورش پائی، یہ ہے زینب۔ یہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں، قالت، کہتی ہیں کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس، فقالت، تو کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابنتی توفی عنہا زوجہا، کہ بے شک میری بیٹی اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، وقد اشتکت عینہا،
اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے. افنکحلوھا، کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، سرما لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ سوگ میں ہوتی ہے، اسے زیب و زینت والی اشیاء استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ زیورات استعمال نہیں کر سکتی، وہ چوڑیاں نہیں پہن سکتی، وہ مہندی نہیں لگا سکتی، وہ سرما نہیں لگا سکتی، وہ شوق کپڑے نہیں پہن سکتی. تو آپ نے کہا نہیں. مرتین او ثلاثا، 2 یا 3 بار یہ سوال ہوا اور آپ نے ہر بار کہا کہ نہیں. کل ذالک یقول، ہر بار آپ کہتے تھے لا، نہیں نہیں نہیں. اندازہ کیجئے کہ سوگ کے معاملے میں شرعی احکام کی کتنی اہمیت ہے اور کس قدر اس معاملے میں سختی آئی ہے. اور آج کل کی عورتیں سوگ منانے کے معاملے میں سستی سے کام لیتی ہیں. فون آتا ہے جی، فون کس کو آتا ہے؟ مجھے، دیگر جو کبار اہل علم ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، فون آتے ہیں لوگوں کے، کیا جی کہ امی جان کا دل نہیں لگ رہا، امی جان کا اس گھر میں دل نہیں لگ رہا، تو کیا ہم امی جان کو اپنے پاس لے آئیں؟ کوئی کہتا ہے جی ہم دبئی میں رہتے ہیں، سارے امی جان وہاں اکیلی ہیں، تو کیا انہیں یہاں پہ لے آئیں؟ کوئی کہتا ہے جی ہم سارے انگلینڈ میں رہتے ہیں، امی جان اکیلی ہیں، کیا ہم انہیں یہاں پہ لے آئیں؟ تو جواب کیا ہے سوال کا، اس فتوے کا جی علماء کرام، کہ آپ امی جان کو لے کر نہ آئیں، خود آپ امی جان کے پاس جائیں. اگر اکیلا آپ میں سے کوئی اتنا ٹائم نہیں دے سکتا تو باری باری آپ چلے جائیں. پہلے ایک بھائی جائے 15 دنوں کے لیے، مہینے کے لیے، پھر دوسرا بھائی جائے، پھر تیسرا جائے، پھر چوتھا جائے. شرعی احکام پہ عمل کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انما ہی 4 اشہر و 10، یہ تو صرف اور صرف 4 مہینے 10 دن ہیں. یہ کیا؟ یہ شرعی عدت، یعنی کہ جو عدت شریعت نے مقرر کی ہے، جو ایام شریعت نے بتائے ہیں، وہ تو صرف 4 مہینے 10 دن ہیں. وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، جبکہ تم میں سے کوئی زمانہ جاہلیت میں، اسلام آنے سے پہلے، ترمی بالبعرۃ، مینگنی پھینکا کرتی تھی سال کے آخر میں، 1 سال گزرنے کے بعد. کچھ سمجھائی بات کی آپ کو؟ آپ میں سے اکثر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اوروں کو بھی سمجھ نہیں آئی. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی ام سلمہ ہیں، اور ام سلمہ سے روایت کرنے والی کون ہے؟ زینب. تو جنہوں نے زینب سے یہ حدیث سنی وہ ہے حمید بن نافع الانصاری. کون ہے؟ حمید بن نافع الانصاری. وہ کہتے ہیں میں نے زینب سے کہا وما ترمی بالبعرۃ علی رأس الحول، اس کا کیا مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی 1 سال گزرنے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سمجھ ڈکشنری سے نہیں آتی، جس کا پتہ ڈکشنری کے ذریعے پتہ، جس کی وضاحت ڈکشنری کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو تاریخ دیکھنا پڑے گی، عربوں کے حالات دیکھنا پڑیں گے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، جن کے ہاں احادیث بیان کی گئیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے لیے، حدیث کی شرح کے لیے پہلا نمبر کس کا ہوگا؟ خود قرآن و حدیث کا. دوسرا نمبر ہوگا صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اقوال کا. پھر آپ عربی ڈکشنری کی طرف بھی رجوع کر لیں.
تو عربی ڈکشنری کی طرف رجوع کریں گے. یہاں پہ تو معاملہ واضح ہے جی. ترمی کا معنی بھی ہم جانتے ہیں, بارہ کا معنی مینگنی ہم جانتے ہیں, راس الحول کا معنی ہم جانتے ہیں سال کے آخر میں, اور ترمی کا معنی پھینکا کرتی تھی یہ بھی ہم جانتے ہیں, لیکن کوئی بات ہمارے پلے نہیں پڑی. تو حمید بن نافع ان کو بھی پوچھنا پڑا, یعنی کہ جو صحابہ کرام سے ملے ہیں, صحابہ کرام کے شاگرد ہیں, ان کو بھی پوچھنا پڑا جی کیا مطلب ہے اس کا. فقالت زینب, وہ تو زینب نے پھر بتایا رضی اللہ تعالی عنہا کہ کانت المرأة اذا توفی عنہا زوجها دخلت حفشا, کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو داخلت, وہ داخل ہوتی حفشن, ایک کوٹھری میں, ایک جھونپڑی میں, گھر والوں سے الگ ہو کر ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو جاتی, ایک چھوٹا سا کمرہ, اور یعنی کہ ایسا کمرہ جو رہنے کے قابل نہیں ہوتا تھا. وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا, اور اپنے بدترین کپڑے پہن لیتی, سب سے گندے کپڑے وہ پہنتی. وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا, اور کسی قسم کی خوشبو کے قریب نہ جاتی, کسی قسم کی خوشبو کو ہاتھ نہ لگاتی. وَلَا شَيْئًا, اور نہ ہی کسی اور چیز کو ہاتھ لگاتی, یعنی کس قسم کی کسی اور چیز کو, مثال کے طور پہ مہندی وغیرہ. حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهَا سَنَةٌ, یہاں تک کہ اس پہ 1 سال گزر جاتا, خاوند کے فوت ہونے سے 1 سال تک اسی حالت میں رہتی, چھوٹی سی اس جھونپڑی میں, کوٹھری میں, بدترین رہائش, بدترین کپڑے, اور خوشبو کے قریب نہیں جانا, اس قسم کی کوئی اور چیز ہے وہ زینے سے تعلق رکھنے والی اس کے قریب نہیں جانا. اور یہ کام کتنا عرصہ کرنا ہے؟ 1 سال. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ بھی ابھی 4 مہینے 10 دن عدت مقرر کی ہے شریعت نے, اور تم سے صبر نہیں ہو رہا, جبکہ تم زمانے جاہلیت میں 1 سال گزارا کرتی تھی تم لوگ. اچھا 1 سال گزر جاتا. ثم تؤتى بدابة, پھر لایا جاتا کسی جاندار کو, کسی جانور کو, کسی چوپائے کو. حمار, ان کو گدھا لایا جاتا. او طیر, یا کوئی پرندہ لایا جاتا. او شاۃ, یا کوئی بکری یا بکرا لایا جاتا. فتفتض به, تو یہ جو چیز لائی جاتی, یہ جو جانور لایا جاتا, یہ اپنا جسم اس کے ساتھ ملتی, یہ اپنا جسم اس کے ساتھ ملتی. فقلما تفتض بشيء الا مات, کم ہی ایسا ہوتا کہ وہ کسی چیز کے ساتھ اپنا جسم ملتی مگر وہ مر جاتا. 1 سال سے بدترین رہائش میں رہ رہی ہے, غسل کے قریب نہیں گئی, پانی کے قریب نہیں گئی, خوشبو لگائی نہیں, لباس تبدیل نہیں کیا. ایسے گندے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پہ ایسے جراثیم پیدا ہو چکے ہوتے تھے کہ جب وہ اپنا جسم لگاتی کسی گدھے کے ساتھ, کسی پرندے کے ساتھ, کسی بکرے یا بکری کے ساتھ, عام طور پہ وہ جانور مر جاتا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بری حالت میں وہ عورت رہا کرتی. ثم تخرج, پھر وہ نکلتی, جانور کے ساتھ اپنا جسم لگانے کے بعد, اپنا جسم ملنے کے بعد پھر وہ نکلتی. فتعطى بعرة, تو اسے ایک مینگنی دی جاتی. فترمی بها, تو وہ اس کو پھینکتی. گویا کہ یہ مینگنی پھینکنا اس بات کا اعلان ہے کہ میری عدت ختم ہوئی. ثم تراجع بعد ما شاءت من طیب او غیرہ, پھر وہ اس کے بعد رجوع کرتی جس چیز کی طرف چاہتی خوشبو وغیرہ میں سے, یعنی کہ اس کے بعد پھر وہ خوشبو لگانا شروع ہو جاتی اور دیگر چیزیں استعمال کرنا شروع ہو جاتی. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے, نمبر ہے 5336, 5336
اور چونکہ لمبی حدیث ہے تو اس کو 2 نمبر دیے گئے ہیں، یعنی کہ اس کو اس حدیث کے 2 حصے شمار کیے گئے ہیں. تو دوسرے کو نمبر دیا گیا 5337 5337، اور باب اس کے اوپر باندھا ہے امام بخاری نے، عنوان قائم کیا اس کے اوپر، باب تحد المتوفى عنها زوجها 4 اشہر و10، کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، سوگ کرے گی. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، وہاں پہ نمبر ہے 1488 1488 اور 1489. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کس سے؟ اچھا، اس حدیث کے راویوں کو تو آپ جانتے ہیں نا، ایک راوی کون ہے؟ ام سلمہ. ان سے اس حدیث کو کس نے لیا؟ زینب نے. زینب سے کس نے لیا؟ حمید بن نافع نے. تو اس حدیث کی سند میں امام مالک بھی ہیں، اس حدیث کے راویوں میں امام مالک بھی ہیں. تو امام مالک سے پوچھا گیا ما تفتض بہ، یہ جو لفظ آیا تفتض بہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا تمسح بہ جلدہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو لائی جاتی، پرندہ یا بکرا یا گدھا، اس کے ساتھ اپنی جلد کو، اپنی جسم کو ملتی. اور کچھ لوگوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ بلکہ اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو لگاتی. تو غسل نہ کرنے کی وجہ سے، صفائی نہ کرنے کی وجہ سے اتنے خطرناک جراثیم وغیرہ پیدا ہو چکے ہوتے تھے کہ جس کے ساتھ اپنا جسم یوں لگاتی، وہ ملتی، وہ فوری طور پہ کیا ہوتا؟ مر جاتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1، یہ پتا چلا کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو اس پہ واجب ہے کہ سوگ منائے، اور یہ سوگ منانا کتنا عرصہ ہوگا؟ 4 مہینے 10 دن. لیکن یہ کس عورت کے لیے ہے؟ جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو اور وہ حمل کی حالت میں نہ ہو. اگر حمل کی حالت میں ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ حمل سے فارغ ہو جانا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ہر قسم کی زیب و زینت سے یہ عورت اجتناب کرے گی، شوخ لباس نہیں پہنے گی، خوشبو استعمال نہیں کرے گی. گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوشبو استعمال کرنا پہلے بھی ممنوع ہے، اب گھر کے اندر بھی خوشبو استعمال نہیں کرے گی. زیورات نہیں پہنے گی، سرما استعمال نہیں کرے گی، اور یہ جو میک اپ کی چیزیں ہیں یہ استعمال نہیں کرے گی. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتا چلا کہ سرما چاہے اسے اس کی حاجت محسوس ہو رہی ہو آنکھوں میں، وہ استعمال نہیں کرے گی، کیونکہ یہ زیب و زینت پہ مشتمل ہے. البتہ علاج وہ کروا سکتی ہے، علاج کے طور پہ وہ چیزیں استعمال کرے جن میں زیب و زینت نہ ہو. آنکھوں میں ڈراپ استعمال کرے، قطرے استعمال کر لے، آنکھوں کی بہتری کے لیے جو ہوتے ہیں، آنکھوں کے علاج کے لیے جو ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزیں وہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن سرما نہیں. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے پتا چلا کہ دین اسلام لوگوں کا خیال رکھتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں ہیں. شریعت نے بہت سی ایسی پابندیوں کو ختم کیا ہے جو پہلے لوگوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی تھی. دیکھیں نا، پہلے عورت کتنا عرصہ سوگ مناتی تھی؟ 1 سال. شریعت نے کہا 4 مہینے 10 دن. دوسرے نمبر پہ وہ 1 سال میں غسل نہیں کر سکتی تھی، لباس تبدیل نہیں کر سکتی تھی، عام لوگوں کے ساتھ نہیں رہتی تھی بلکہ الگ تھلگ رہتی تھی. جبکہ دین آیا تو وہ لوگوں کے ساتھ رہے گی، ان کے ساتھ سوئے گی، اپنے بچوں کے ساتھ سوئے گی، کھانا بہترین کھائے گی، غسل وہ کر سکتی ہے،
سادہ لباس وہ پہن سکتی ہے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے بدبو آ رہی ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہوگا. بس یہ ہے کہ اضافی چیزیں جو زیب و زینت والی ہیں وہ استعمال نہیں کرے گی. اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے، اس کا نمبر ہے 319 319. اور اس حدیث کا تعلق ہے لیان سے. بولیے کس سے تعلق ہے؟ لیان. لیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا. ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا یعنی کہ یہ کہنا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور رہے، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. تو یہ کیا چیز ہے لیان؟ ابھی اس کا تعارف آپ کو ہو جائے گا. پہلے لیان کی اصطلاحی تعریف، یہ لیان نام ہے کن کا؟ قسموں کا. قسمیں اور گواہیاں میاں بیوی دونوں کی طرف سے. عورت قسمیں اٹھائے گی کہ میرے اوپر میرے خامن نے تہمت لگائی ہے اور یہ ناجائز تہمت ہے، یہ جھوٹا ہے، میں سچی ہوں، اور اگر میں غلط ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو. اور شور جو ہے وہ قسمیں اٹھائے گا اور کیا کہے گا اس میں کہ میں سچا ہوں، یہ میری بیگم جو ہے یہ بدکار ہے، اس نے زنا کیا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہو. لعان کا ثبوت ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے، احادیث سے بھی ملتا ہے. قرآن سے کہاں ملے گا؟ سورہ نور کی آیت نمبر 6 اور اس کے بعد کی آیات. اور علماء کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ لعان قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے اور بیوی اس تہمت کو قبول نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ لعان ہوگا. لعان شریعت نے کیوں مقرر کیا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں جی، ابھی تھوڑی سی وضاحت مزید کرتے ہیں. دیکھیں، اگر کوئی آدمی کسی شادی شدہ آدمی پہ تہمت لگائے بدکاری کی تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے. شریعت کہتی ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ. ایک گواہ نہیں، کتنے؟ اچھا، اگر وہ یہ کہے کہ گواہ تو بات کی بات ہے، پہلے آپ لوگ اس سے پوچھیں. کیا کریں؟ اس سے پوچھیں، اس سے قسم لیں. تو کیا قسم لی جائے گی؟ بالکل نہیں لی جائے گی، بالکل نہیں لی جائے گی، نہیں لی جائے گی اس سے قسم. آپ نے ان پہ تہمت لگائی ہے، آپ 4 گواہ لے کر آئیں، اور 4 گواہ بھی مرد ہونے چاہیے، ان میں کوئی عورت نہ ہو. اور دھیان سے یہ بات سن لیجیے گا. اور 4 گواہ اس چیز کے نہیں ہمیں چاہیے کہ جناب یہ دونوں پارک میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یا یہ دونوں ایک کمرے میں رہ رہے تھے. ایک کمرے میں رہنا غلط، پارک میں ان کا آپس میں اکٹھے بیٹھنا غلط، اس کی سزا دی جائے گی. اگر مسلمان ملک ہے، مسلمان جج ہے، وہ اس کی سزا دے گا. مثال کے طور پہ 10 کوڑے لگانے کا حکم دے دے گا، جیل میں ڈالنے کا حکم دے دے گا، مالی جرمانہ ڈال سکتا ہے. لیکن وہ جو بڑی سزا ہے اس کے لیے باقاعدہ ثابت کرنا پڑے گا کہ باقاعدہ بدکاری ہوئی ہے. یہ بتانا کافی نہیں ہے کہ انہوں نے رات ایک کمرے میں گزاری ہے. یہ بتانا کافی، وہ رات ایک کمرے میں ان کا گزارنا وہ جرم ہے اپنی جگہ پہ، اس کی سزا اور دی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو بڑی سزا ہے اور یہ جو آپ نے باقاعدہ بدکاری کا لفظ بول دیا ہے، اس کے 4 گواہ لے کر آئیں. اگر آپ کو اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے ایک کمرے میں رات گزاری ہے تو آپ اتنی تہمت لگائیں، اس سے زیادہ نہ لگائیں. لیکن آپ نے تہمت بہت بڑی لگا دی ہے، باقاعدہ بدکاری کی تہمت لگا دی ہے. تو اس کے لیے آپ سے 4 گواہ مانگے جائیں گے، اور 4 گواہوں میں سے ہر گواہ یہ کہے کہ باقاعدہ بدکاری کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. صرف یہ نہیں کہ ان کو ایک کمرے میں دیکھا ہے، صرف یہ نہیں کہ ان کو دیکھا ہے کہ وہ بے لباس سے،
نہیں، باقاعدہ بدکاری کرتے ہوئے اچھی طرح دیکھا ہے. اور گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ 4. اسلام نے کتنی حفاظت کی، ہماری عزت کی. آپ اندازہ کیجئے اگر 3 گواہ مل جائیں، چوتھا گواہ نہ ملے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ کس کو؟ ان تینوں کو. نانا جنہوں نے گواہی دی ساتھ ان کو بھی. جس نے تہمت لگائی ہے اور اس کو مزید گواہ 2 مثال کے طور پہ گواہ مل گئے تھے، 4 پورے نہیں ہو سکے، ان سب کو کیا لگائی جائے گی؟ کوڑی لگائے جائیں گے. 80 سے کوڑی لگیں گے. آج ہر کوئی دوسرے پہ تہمت لگا رہا ہے. کوئی مالی تہمتیں، کوئی بدکاری کی تہمتیں. سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نور آیت نمبر 4 والذین یرمون المحصنات، اور وہ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 مرد گواہ لے کر نہیں آتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی آئندہ کبھی بھی شہادت کسی بھی کیس میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. عدالت کی نگاہوں سے یہ گر گئے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی گواہی کسی بھی کیس میں مانی جائے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ تو فاسق ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. تو یہ تھا اسلام کا وہ اصول جو سب کے لیے ہے. لیکن اس اصول سے میاں بیوی کا معاملہ مختلف ہے. کیوں مختلف ہے؟ بھئی اگر آپ نے کسی مرد کو کسی عورت کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے اور 4 گواہ آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ چپ ہو جائیں، بات ختم. لیکن بیوی کے معاملے میں آپ کیسے چپ ہوں جی؟ سمجھیں بات کو. اگر آپ نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا بدکاری کرتے ہوئے، کیسے آپ چپ ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، آپ کی عزت کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے کہ یہ اولاد آپ کی ہے کہ کسی اور کی ہے. تو اس لیے شریعت نے اس معاملے میں الگ سے اصول دیا، الگ سے قانون دیا. اور وہ کیا ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ. خامن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے 4 گواہ لے کر آؤ. وہ کہتا ہے میرے پاس گواہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عورت سے کہا جائے گا کہ تمہارے شوہر نے تمہارے اوپر یہ تہمت لگائی ہے. وہ اگر مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، مان جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بدکاری اللہ کی نگاہوں میں کتنا بڑا جرم ہے کہ تیری شادی بھی کر دی گئی، اس کے باوجود تو یہ حرکت کر رہی ہے، تو اب تجھے زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، وہ بھی لوگوں کے سامنے پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا، تاکہ یہ عورت دنیا کی باقی عورتوں مردوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور آئندہ کوئی ایسا گناہ کرنے کی کوشش نہ کرے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے دائیں بائیں لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں پڑھا لکھا، یہ وکیل لوگ، یہ انجینئر قسم کے لوگ، اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے پڑھانے والے لوگ، میں ان سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بدکاری کرنا یہ تو ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ کیا ہمارا، نہ اس پہ حکومت کوئی پوچھے، نہ کوئی قانون ہونا چاہیے، نہ کوئی سزا ہونی چاہیے. ہاں اگر زبردستی ہو تو پھر ٹھیک ہے، زبردستی نہیں ہے تو جو مرضی کرتے رہیں، کسی کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ یہ انداز اختیار کریں گے تو رب کو ناراض کر بیٹھیں گے آپ. پھر کہیں گے ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کرتا، پھر کہیں گے رب ہمارے اوپر ناراض کیوں ہے، پھر آپ کہیں گے بارشیں نازل کیوں نہیں ہوتی، پھر آپ کہیں گے ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، پھر آپ کہیں گے خطرناک قسم کی بیماریاں کیوں لگتی ہیں. تو اب یہ عورت جو ہے اگر اس نے اقرار کر لیا تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں مانتی
تو پھر اس سے کہا جائے گا 4 قسمیں اٹھاؤ، اور اس میں کیا اعلان کرنا ہے؟ اس میں یعنی کہ وہ اعلان کرے گی کہ میں سچی ہوں اور یہ جھوٹا ہے، میں سچی ہوں اور یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ ایسے ہی مرد یہ کام کرے گا، اس کی ترتیب کیا ہے وہ آگے حدیث میں آ رہی ہے۔ 5 بار اس کو موقع دیا جائے گا، 5 بار اس کو موقع دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ان کو سمجھایا جائے گا شروع میں بھی آخر میں بھی کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے، مرد سے کہا جائے گا تم تہمت لگا رہے تھے تو توبہ کر لو، مان جاؤ، اعتراف کر لو، اقرار کر لو۔ عورت سے بھی کہا جائے گا کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو مان جاؤ، اقرار کر لو، دونوں سے مطالبہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال شریعت نے یہ نظام کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ خامند اس معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کر سکتا، اور عورت کا معاملہ بھی بڑا مختلف ہے کہ اس کے اوپر بھی تہمت لگ چکی ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو موقع ملنا چاہیے کہ اپنی صفائی پیش کرے۔ تو اس لیے یہ لعان کا جو نظام ہے، لعان کا جو سسٹم ہے، یہ عام اصولوں سے الگ ہے، ہٹ کر ہے، مختلف ہے۔ تو آئیے اس بارے میں حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 319 راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بہت بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ہیں۔ اور یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے میں حدیث کا وہ حصہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو یہاں پہ مذکور نہیں ہے، لیکن مسلم شریف میں وہ مذکور ہے۔ راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر، ایسے ہی ہے۔ ان سے حدیث لینے والے ہیں سعید بن جبیر۔ کون ہے؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا لعان کے بعد لڑکی اور لڑکا بطور میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں یا ان کو الگ کر دیا جائے گا؟ تو میں یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے عبداللہ بن عمر کے پاس چلا گیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ تو آرام کر رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے میری آواز سن لی، ان کو معاملے کا علم ہو گیا، تو وہ اٹھ گئے، انہوں نے کہا ان کو آنے دو۔ تو پھر میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی۔ تو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ان فلان ابن فلان، کہ فلاں بن فلان، جن کے نام لیا ایک آدمی کا اور اس کے باپ کا نام بھی لیا، کہ فلاں بن فلان نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارأیتا، مجھے بتائیں کہ ان اصل میں کیا تھا؟ انہو، مجھے بتائیں، مجھے خبر دیں کہ بے شک لو وجد احدنا امرأتہ لا فاحشۃ، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیگم کو بے حیائی پہ پائے، بدکاری پہ پائے، کیف یصنع، تو وہ کیا کرے؟ ان تکلم بامر عظیم، اگر وہ کلام کرتا ہے، یعنی کہ تہمت لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی نے بدکاری کی ہے، اگر وہ کلام کرے گا تو کلام کرے گا بامر عظیم، ایک ایسے معاملے کے بارے میں جو بہت عظیم ہے، یعنی کہ بدکاری کا الزام لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ کیا پڑیں گے؟ کیونکہ عدالت کہے گی کہ گواہ لاؤ، گواہ اس کے پاس ہوں گے نہیں، تو بیوی بچ جائے گی جس نے جرم کیا ہے، اور خامد پکڑا جائے گا، اس کو 80 کوڑے لگ جائیں گے۔ وَإِن سَكَتَ، اور اگر وہ خاموش رہے تو سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، تو وہ خاموش رہے گا اس جیسی چیز پہ، ان کے ایک عظیم معاملے پہ، ان کے بدکاری پہ خاموش رہے گا۔ کیسے ممکن ہے خاموش رہے؟ قال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فسکت النبی، تو نبی علیہ السلام خاموش رہے، فلم یجبہ، آپ نے اس آدمی کو کوئی جواب نہیں دیا، وحی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ ایسے سوالات اللہ کے رسول سے کئی بار کیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوال کرنے والے کہتے ہیں اللہ کے رسول
یعنی کہ ہم اپنی بیگم کو اس حالت میں دیکھیں اور ان کو چھوڑ کے گواہوں کی طرف چلے جائیں کہ آؤ جی آؤ یہ منظر دیکھ لو گواہ بن جاؤ، یعنی کہ ہمیں تو آگ لگ جائے گی، ہمارا ہاتھ تو بڑھے گا کس کی طرف؟ تلوار کی طرف۔ اور صحابہ کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر وہ قتل کرتا ہے تو آپ اسے قتل کر دیں گے بعد میں قصاص کے طور پہ، سمجھا لی بات کی؟ اگر وہ اپنی بیگم کو یا اس مرد کو قتل کرتا ہے جس کے ساتھ بدکاری وہ کر رہی ہے تو آپ اس کو بدلے میں قتل کریں گے۔ خاموش رہتا ہے تو کیسے خاموش رہے؟ تو کیا کیا جائے، کیا حل ہے اس کا؟ راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے ہمارے؟ عبداللہ بن عمر، فلما کان بعد ذلک، جب وہ سائل اس کے بعد تھا، یعنی کہ اس کے بعد اتاہ آپ کے پاس آیا، فقالت، اس نے کہا، ان الذی سألتک عنہ، وہ معاملہ جس کے بارے میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا، استفسار کیا تھا، قد ابتلیت بہ، خود میں اس معاملے میں مبتلا ہو چکا ہوں، یعنی کہ وہ معاملہ خود میرے ساتھ پیش آ چکا ہے، میرے گھر میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کے اپنے گھر میں واقعہ نہیں ہوا تھا، اس کی قوم کے کسی آدمی کے گھر میں واقعہ پیش آیا تھا۔ فانزل اللہ عز وجل ہؤلاء الآیات، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی فی سورۃ النور، کہا سورہ نور میں، والذین یرمون ازواجہم، اور یہ سورہ نور کی آیت نمبر 6 ہے، 6۔ تو آئیے ذرا یہ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ ان آیتوں کے بغیر یہ مسئلہ واضح نہیں ہوگا۔ سورہ نور آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یرمون ازواجہم، اور وہ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پہ، ولم یکن لہم شہداء، جبکہ ان کے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ تو یہ تھا نا کہ اس کی غیرت کا مسئلہ ہے، اس عورت کے ساتھ وہ کیسے اب رہ سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی مسئلہ ہے کہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو اولاد اس کی نہیں ہوگی جبکہ نسبت اس کی طرف ہو رہی ہوگی، خاندان تبدیل ہو جائے گا، یہ بچہ اس کا نہیں ہے کسی اور کا ہے اور نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے۔ عورت کی بدکاری میں اس لحاظ سے معاملہ مرد کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے۔ مرد بھی شادی کے بعد بدکاری کرے تو اس کو بدکاری ثابت ہو جائے 4 گواہوں کے ذریعے یا خود مان لے، اس کو کیا سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ لیکن مرد کے معاملے میں وہ سنگینی نہیں ہے جو عورت کے معاملے میں ہے۔ عورت تو اپنے پیٹ میں کسی اور کا بچہ پال رہی ہوگی، نسبت خامد کی طرف کر رہی ہوگی، یہ بہت بڑا مسئلہ، سنگین مسئلہ ہے۔ تو اس لحاظ سے میاں بیوی کا معاملہ عام معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں جبکہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، اپنے علاوہ، بس خود ہی دیکھا یہ منظر، کوئی اور نہیں ہے جس نے منظر دیکھا ہو۔ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو ان میں سے ایک کی گواہی ہوگی، کتنی؟ 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، 4 بار گواہی دے گا اللہ کی، یہ مرد آغاز کرے گا اور کہے گا انہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچا ہے۔ 4 بار اللہ کی قسم اٹھا کے کہے گا میں اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں، میں نے درست اس کے اوپر الزام لگایا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں گواہی قسم کے ساتھ یہ ہوگی کہ ان لعنت اللہ علیہ، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اپنے بارے میں۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے عذاب ٹل سکے گا، لیکن کیسے ٹلے گا؟ کون سی چیز عذاب کو ٹال دے گی؟ کون سی چیز عذاب کو دور کر سکے گی؟ کون سا عذاب مراد ہے یہاں پہ؟ سنسار کیا جانا۔ سنسار کیا جانا کوئی چھوٹا عذاب تو نہیں نا۔ اس عذاب کو کون سی چیز ٹال سکتی ہے؟ یہ چیز کہ وہ بھی اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے
کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یقیناً اس کا خامن جھوٹا ہے، اس نے غلط تہمت لگائی ہے۔ والخامسۃ، اور پانچویں بار وہ کہے گی، ان غضب اللہ علیہا، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر اس کا خامن سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لعان نازل کیا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر یہ حکم نازل نہ ہوتا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیتیں تلاوت کی علیہ، اس آدمی کے، اس کے سامنے پڑھی آپ نے، وَوَعَدَهُ، اور آپ نے اس کو نصیحت کی۔ کیا مطلب؟ سمجھایا کہ اگر تم غلط کہہ رہے ہو تو باز آ جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے آخرت میں۔ وَذَكَّرَهُ، اور اس کو یاد دہانی کرائی، وَأَخْبَرَهُ، اس کو بتایا، ان عذاب الدنیا احبن من عذاب الآخرہ، کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں نرم ہے، ہلکا ہے۔ یعنی کہ اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ اور یہ مان لو کہ تم نے غلط تہمت لگائی تھی تو دنیاوی سزا ملے گی، دنیاوی سزا پھر بھی ہلکی ہے۔ دنیاوی سزا کیا ملے گی؟ 80 کوڑے پڑیں گے، تہمت لگائی تھی تو نے، لیکن یہ 80 کوڑے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ہلکے ہیں۔ اگر تم قائم رہتے ہو اور تمہاری بیگم نے یہ غلطی نہیں کی، یہ جرم نہیں کیا، تو جو تمہیں آخرت میں سزا ملنی ہے وہ بڑی سنگین ہے۔ فقالت، اس نے کہا، لا، نہیں، والذی بعثک بالحق نبیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ حق دے کر نبی بنا کر بھیجا ہے، ما کذبت علیہا، میں نے اس کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کوئی تہمت نہیں لگائی۔ اچھا، آپ نے بات یہاں پہ نوٹ کی ہے کہ صحابی قسم اٹھا رہے ہیں کس کے سامنے بیٹھ کے؟ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے علیہ السلام، اور یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ کے نبی آپ کی عزت کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی کملی کی قسم، آپ کے نالین کی قسم، نہیں۔ آج ہمارے لوگوں کو بڑا شوق ہے اللہ کے نبی کی قسم اٹھانے کا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ نہ آپ کی ذات کی قسم اٹھانا جائز، نہ آپ کی عزت کی قسم اٹھانا جائز، نہ آپ کے نالین کی قسم اٹھانا جائز، نہ آپ کے چہرے کی قسم اٹھانا جائز، نہ آپ کی کملی کی قسم اٹھانا جائز۔ قسم اٹھائیں اس کی جس کی صحابہ کرام قسم اٹھایا کرتے تھے، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ما کذبت علیہا، میں نے اس کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ثم دعاہا، پھر آپ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا، وَبَعَدَہا، اور اسے بھی وعظ و نصیحت کی، وَأَخْبَرَہا، اور اسے بھی بتایا، ان عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ، کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں نرم ہے، ہلکا ہے۔ دنیا کا عذاب کیا ملے گا اس عورت کو؟ رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر لا کر دیا جائے گا، یقیناً بہت بڑی سزا ہے، لیکن آخرت کی سزا کے مقابلے میں ہلکی ہے۔ فقالت، اس عورت نے کہا، لا، نہیں، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، انہ لکاذب، یقیناً یہ میرا خامد جھوٹا ہے۔ اچھا، قسم اس نے بھی کس کی اٹھائی ہے؟ اللہ کی، اور اس نے بھی، اچھا یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی قسم، کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، تو سیدھا کہتے ہیں آپ کی قسم نہیں، چونکہ مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ فبدأ بالرجل، تو آپ نے آغاز کیا، آپ علیہ السلام نے آدمی کے ساتھ، فشہیدہ، چنانچہ اس نے، اربع شہادات، 4 گواہیاں دی، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بار یہ گواہی دی کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ بے شک اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ ثم ثنی بالمرأة، پھر آپ نے عورت کے ساتھ آغاز کیا، یعنی کہ پھر عورت کی طرف آپ آئے،
فشاہدت اربع شہادات باللہ، اس نے 4 گواہیاں دی باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ، کہ انہ لمن الکاذبین، یقیناً وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وہ کون؟ اس کا شوہر۔ والخامسۃ، اور 5ویں بات، ان غضب اللہ علیہا، کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس کے اوپر، اپنے بارے میں کہہ رہی ہے، ان کان من الصادقین، اگر اس کا خامن سچوں میں سے ہے۔ ثم فرق بینہما، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مابین جدائی ڈال دی، کہ اب تم میاں بیوی کے طور پہ آپس میں زندگی گزار نہیں سکتے۔ ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ان احدکما کاذب، کہ یقیناً تم میں سے کوئی نہ کوئی جھوٹا ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ فہل منکما تائب، کیا تم میں سے کوئی ہے جو توبہ کرنے والا ہو؟ ثلاثاً، 3 بار آپ نے کلمات کہے۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے اس کا 5311 5311، اور 5312 5312، اور 5349 5349۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1493 1493۔ وفی لفظ، اس حدیث کے کچھ الفاظ میں یوں آیا ہے کہ لا سبیل لک علیہا، تیرے لیے اس کے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اب تم رجوع نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے، دوبارہ ملاپ ممکن نہیں ہے۔ فقالت، اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مالی، میرا مال۔ کیا مطلب؟ حق مہر۔ آپ حدیث پڑھیں گے تو پتہ چلے گا وہ حق مہر کے معاملے میں شور ڈال دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے مال کا کیا بنے گا، کیونکہ حق مہر ہوتا تھا، ہماری طرح نہیں ہے۔ جہیز لینا ہے 30 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، حق مہر کتنا جی؟ 5000 روپیہ، 1000 روپیہ۔ یہ کون ہے؟ مرد بیوی کا کھاتا ہے، بیوی کے بیڈ پہ سوتا ہے، اور بیوی سے مانگتا ہے سب کچھ بیوی کا، اور پھر کہتا ہے میں نے آرڈر بھی چلانا ہے اس کے اوپر بھی۔ اتنا جہیز کا سامان لینے کے بعد تو تجھے آرڈر چلانا ہی نہیں چاہیے، تجھے آرڈر چلانے کا حق تب تھا جب تو مرد تھا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرد حکمران ہے، اس کی حکومت چلے گی، اس کا آرڈر چلے گا گھر میں، عورت کو اس کی بات ماننی ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے، کیونکہ مرد عورت پہ خرچ کرنے والا ہے۔ جب بیوی کا کھانا ہے تو پھر کیا حکمران اور کیا پھر۔ تو بہرحال یہ اگر یہ 5000 روپے کا مسئلہ ہوتا تو صحابی شور ڈالتے، یہ کہتے کہ جناب میرا مال میرا مال، نہیں، ان کو پتا حق مہر ہوتا تھا صحیح معنوں میں۔ تو کہا اے اللہ کے رسول میرا مال، قال لا مال لک، تیرے لیے کوئی مال نہیں ہے، تجھے کوئی مال نہیں ملے گا، حق مہر نہیں ملے گا واپس۔ ان کنت صدقت علیہا، اگر تو نے اس پہ سچا الزام لگایا ہے، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، فَهُوَ، تو وہ کیا، وہ حق مہر، وہ مال اس کے بدلے میں ہے کہ تو نے اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیے رکھا، تو اس کی شرمگاہ کو استعمال کرتا رہا، تو پیسے پورے ہو گئے۔ وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تو نے اس کے اوپر جھوٹ بولا تھا، فَهُوَ، تو وہ حق مہر أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، تو پھر وہ تو اس سے بہت دور ہے، پھر وہ لینا بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک تو نے حق مہر دینے کے بعد اس سے تعلقات قائم کیے رکھے، اوپر سے تہمت بھی لگا دی ہے، پھر تو بالکل نہیں ملے گا۔ اگر تو سچا ہے تب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اتنا عرصہ تو اس کے ساتھ رہا ہے، وہ بیوی کے طور پہ تیرے ساتھ رہی ہے۔ تو یہ آخری الفاظ مسلم شریف میں آئے ہیں، اور نمبر اوپر پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں
کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1، پتہ چلا کہ لیان کا حکم کیا ہے اور لیان کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور وہ یہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اپنی بیوی پہ بدکاری کی تہمت لگائے جبکہ گواہ اس کے پاس موجود نہ ہوں تو اس کے اوپر حد لگے گی، اس کے اوپر 80 کوڑے لگیں گے اس مرد کے اوپر. لیکن یہ ان کوڑوں سے وہ بچ سکتا ہے اگر وہ 4 بار شہادت دے اللہ کی قسموں کے ساتھ کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو. اگر بیوی اس جرم کو قبول نہ کرے، اگر بیوی اس جرم کو قبول کر لے، پہلے یہ سٹیپ، اگر بیوی اس جرم کو قبول کر لے تو اس کے اوپر زنا کی حد قائم کی جائے گی، یعنی کہ پتھر مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے گا. اور اگر وہ نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ 4 بار اللہ کی قسم کے ساتھ یہ شہادت دے گی کہ اس کا خامن جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو اگر خامن سچا ہو. اور یہ 5 گواہیاں دینے کے بعد، 5 قسمیں اٹھانے کے بعد وہ بچ جائے گی کس سے؟ حد سے. کون سی حد؟ سنسار ہونے سے بچ جائے گی، سنسار ہونے سے بچ جائے گی. دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب لیان مکمل ہوگا تو پھر ان کے مابین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ڈال دی جائے گی. یہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، چاہے کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہ طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تب بھی لیان والے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جب یہ قسمیں اٹھانے لگے تو ان دونوں کو وعظ و نصیحت کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، شاید وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں. چوتھے نمبر پہ لیان جو ہے یہ دین کے دیگر اصولوں سے کئی لحاظ سے مختلف ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ گواہی کے ساتھ قسم بھی ہوگی، سادہ گواہی نہیں ہوگی بلکہ ساتھ کیا ہوگی؟ قسم ہوگی. اور 5ویں نمبر پہ مرد یہ کہے گا کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں کیا ہوں؟ جھوٹا ہوں. اور بیوی جو ہے 5ویں بار کہے گی کہ اللہ کا میرے اوپر غضب نازل ہو اگر میرا خامن سچا ہے. دوسرے نمبر پہ لیان جو ہے دیگر احکام سے اس لحاظ سے بھی مختلف ہے کہ یہاں پہ قسمیں بار بار اٹھائی جا رہی ہیں، 5 بار. تیسرے نمبر پہ لیان شریعت کے دیگر اصولوں سے اس لحاظ سے بھی مختلف ہے کہ شریعت کا اصول ہے کہ گواہ ثبوت اس کے ذمے ہوتے ہیں جو دعویٰ کر رہا ہو، جو کیا کر رہا ہو؟ دعویٰ کر رہا ہو. اور قسم اس نے اٹھانی ہوتی ہے جو آگے سے انکار کر رہا ہو، مدعا علیہ. یعنی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اس آدمی نے میرے پیسے دینے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ مدعی. اس سے کہا جائے گا گواہ لے کر آؤ. دو گواہ نہیں لا سکے گا تو پھر جس کے خلاف دعویٰ دائر کر رہا تھا اس سے کہا جائے گا تو قسم اٹھا کہ تو نے اس کے پیسے نہیں دینے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ گواہ ذمے ہوتے ہیں مدعی کے اور قسمیں کس کے ذمے ہوتی ہیں؟ مدعا علیہ کے. لیکن یہاں پہ قسمیں ہیں دونوں سے، مدعی سے خامن سے بھی اور مدعا علیہ عورت سے بھی. 5ویں نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قسموں کا آغاز مرد کے ساتھ ہوگا جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کا تقاضا ہے. 6 نمبر پہ مسئلہ معلوم ہوا کہ لیان کے بعد خامن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حق مہر کا مطالبہ کرے. 7ویں نمبر پہ لیان کا تعلق صرف میاں بیوی کے معاملے سے ہے. اگر کوئی اور مرد یا عورت ہیں تو ان کے درمیان لیان نہیں ہوگا، وہاں پہ بس مطالبہ کیا جائے گا اس سے جو تہمت لگا رہا ہے کہ تم ثبوت لے کر آؤ، 4 گواہ لے کر آؤ. اب ہم منتقل ہوتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف کیونکہ اس کا لیان سے تعلق ہے تو جلدی سے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 320 320
اس کے بھی راوی عبداللہ بن عمر ہیں کہ ان رجلا رمى امرأته، ایک آدمی نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی، کس چیز کی؟ بلا بدکاری کی. وانتفى من ولدها فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگائی اور اس کے بچے کی نفی کر دی کہ یہ اس کا جو بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے. ایسا کب ہوا؟ فی زمان رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں. فامرہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دونوں کو حکم دیا نبی علیہ السلام نے. فتلاعنا، چنانچہ دونوں نے لعان کیا. کما قال اللہ تعالی، لعان ایسے کیا جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے، بیان کیا ہے. ثم قضا، پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ کی دیا بالولد، بچے کے بارے میں، کہ للمرأتی، بچہ کس کا ہوگا؟ عورت کا، یعنی کہ باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی، اس کی نسبت باپ کی طرف نہیں کی جائے گی. وفرق بین المتلاعنین، اور آپ نے دونوں لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان کیا ڈال دی؟ جدائی ڈال دی. اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 5315 5315، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1494 1494. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہو گئے؟ نمبر 1، لعان کا حکم یہ اس وقت لعان ہوگا جب کوئی آدمی اپنی بیوی پہ بدکاری کی تہمت لگائے اور بیوی آگے سے انکار کر دے. نمبر 2، کہ جب لعان مکمل ہوگا تو پھر وہ لعان کرنے والا جو مرد ہے وہ ظاہر ہے کہ اس بچے کی کیا کرے گا؟ نفی کرے گا. تو اس بچے کی نسبت اب صرف ماں کی طرف ہوگی، باپ کی طرف نہیں ہوگی. نمبر 3، وہی مسئلہ جو پہلی حدیث سے بھی معلوم ہوا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی قائم ہو جائے گی اس مرد اور اس عورت کے درمیان، یہ کبھی بھی اس کے لیے کسی بھی شکل میں حلال نہیں ہو سکے گی. چوتھے نمبر پہ، اگر خامند کو یقین ہو جائے کہ بچہ اس کا نہیں ہے تو اس پہ واجب ہے کہ پھر اس کا اعلان کرے اور انکار کرے کہ بچہ میرا نہیں ہے، اور اس معاملے میں پھر لعان کے لیے تیار ہو. اگر اس کی بیوی اس کے انکار کو قبول نہیں کرتی، اس نے انکار کرتی کہ میرا بچہ نہیں ہے، بیوی کہتی نہیں اسی کا بچہ ہے، تو اب کیا ہوگا؟ پھر اب لعان ہوگا تاکہ یہ بچہ اس کی طرف منسوب نہ ہو، کیونکہ اگر یہ غلط طور پہ اس کی طرف منسوب ہوا تو اس کی وجہ سے کئی مسائل کھڑے ہوں گے. مثال کے طور پہ یہ بچہ دیگر بچوں کا بھائی قرار پائے گا جبکہ ان کا بھائی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ وراثت میں شریک ہوگا جبکہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور ایسے ہی یہ اس آدمی کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے گا محرم بن کر جبکہ یہ ان کا محرم نہیں ہے. تو اس لیے اس کو چاہیے کہ اچھی طرح نفی کرے اور اعلان کرے کہ بچہ میرا نہیں، اگر اس کو یقین ہے تو. 5ویں نمبر پہ یہ نصیحت کہ انسان کو چاہیے کہ عورتوں کی نگرانی کے معاملے میں درمیانہ راستہ اختیار کرے، نہ بہت زیادہ شک و شبہ کرے اپنی بیوی پہ، اور نہ ہی اس کو ذات چھوڑے کہ غیر مردوں کے ساتھ بیٹھتی رہے، غیر مرد گھر میں آتے رہیں. اور تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بیوی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، پوچھے بغیر گھر سے نکلتی ہے. تو ایسا غیرت مند مرد کو نہیں کرنا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کی بیگم کہاں ہے، کیوں ہے، اس سے پوچھ کے جائے، پوچھے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں شریعت کی خلاف ورزیوں سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.